الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری کرنا ہے اور کافر کی مقصد زندگی عیش و عشرت کرنا ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی، جتنا لطف اٹھانا ہے اٹھا لو، جتنی لذتیں اٹھانی ہے اٹھا لو، جتنی ہمتیں کر سکتے ہو صرف کر لو۔ مومن کا مقصد زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزار کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے خاطر کبھی اس نے اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور کبھی کبھی اپنی ضروریات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ہر قربانی کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ جو انسان اپنے جذبات کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سب سے بہتر اجر دینے والا ہے۔ دنیا میں انسان کسی کی مزدوری کرے تو اس کا اجر دیے بغیر واپس نہیں بھیجتا، تو جو انسان اللہ رب العزت کے لیے مزایدہ اختیار کرے، اپنی نفس کو زیر کرنے کے لیے، شریعت کی لگام پہننے کے لیے محنت کرے تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہو جاتا ہے اپنے بندوں کو اس کا بدلہ دینا۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جن سوارخوں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کر سکتا تھا، اسلام نے ان تمام سرخوں کو بند کر دیا۔ مثال کے طور پر شرک سے منع تھا تو تصویر بنانے سے روک دیا، اسی طرح نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن کو زنا سے روکنا تھا تو غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بھی روک دیا۔ نہ رہے بانس نہ باجے بانسری، اسی طرح جس منزل پر نہیں جانا تھا اس پر پہلا قدم ہی کیا اٹھانا۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس نے مومن کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ مومن شرم و حیا کو صفت سمجھتا ہے۔ غیر مسلم معاشرے میں عورتوں کو اسٹیجوں پر دیکھنا، اسکرینوں پر دیکھنا، اسٹیج کے اوپر دیکھنا وہاں پر رسوم کا معمول ہے۔ اس معاشرے میں میاں بیوی کی علیحدگی کے واقعات 90 سے بھی زیادہ ہے، اس لیے یورپ کے ملک میں مرد اور عورت کو آزادی احتیاط کی وجہ سے ہر وقت عورت کے پاس بھی چوائس ہوتی ہے اور مرد کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے دن کی ایک خبر تھی کہ اب تو ان کافروں نے شادی کرنا ہی ختم کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ تجویز پیش کیا، تجویز پیش کرنے والوں نے کسی لڑکے سے پوچھا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو، تو اس لڑکے نے جواب دیا جب تمہیں بازار میں دودھ ملتی ہے تو پھر گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کو عورت کے ساتھ کوئی عزت نہیں، عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ عورت کے حقوق کے علم برباد بنانے والے، عورتوں کو آزادی دلانے والے، عورت کو مرد کے برابر لانے والے بے لباس کر کے عورت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مسلم معاشرے میں مرد اور عورت کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ویسے ہی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، اس لیے عبادات میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہے، لیکن معاشرتی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے عورت کو گھر کا سارا کام سونپ دیا کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، شرم و حیا کی حفاظت کرے، اور مرد کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ گھر کی چار دیوار کے باہر کا بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ وہ اپنا روزی خود کما کر کھا، پھر اس سے ناموس کی حفاظت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے پوری زندگی عورت کو کمانا فرض نہیں، یہ اگر بیٹی ہے تو اس کا قرضہ باپ کے اوپر فرض ہے، یہ اگر بہن ہے تو اس کا قرضہ بھائی کے اوپر فرض ہے، یہ اگر بیوی ہے تو اس کا قرضہ خاوند کے اوپر فرض ہے۔ پوری زندگی عورت کو کہیں یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنی روزی کمائے، تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، گھر بیٹھے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، وہ اپنی محل میں مکے سے زندگی گزار سکتی ہے، تو اب شریعت نے کہا تم اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے کے لیے غیر محرم کے پاس جانا پڑتا تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس حیل اور بہانے سے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے۔ اس کو مجبور ہونا پڑتا نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے
کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا، تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح کی اس کو گھر کا سارا کام سونپا اور مرد کے ذمے یہ لگایا کہ وہ گھر کی چار دیوار کے باہر کا بوجھ اٹھائے۔ تو اس نے دیکھیے شریعت کا جب عورت کو شرم و حیا کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو عورت کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا اور فرمایا تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں کے اوپر فرض ہے تمہیں گھر میں لا کر نان و نفقہ دے۔ پھر عورت کو کہا کہ تم عورتوں ہی میں اپنا تعلق رکھو، اس لیے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک عورت کی ہو تو اس میں عورت ہی کام کرنے والی ہو، یہاں تک اگر ہاسپٹل میں وارڈز ہو تو عورت کے الگ ہو مرد کے الگ ہو، تو عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے سے منع کر دیا، شرائط لگا دیا سوائے ان مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کو جن کو محرم کہتے ہیں، جہاں آ کر دنیا کی غلیظہ ترین انسان کی نفسانیات ہی مر جاتی ہے، مثلاً بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یہ وہ رشتہ ہے، اتنی ہی گندی ذہن رکھنے والے مرد کیوں نہ ہو، ان مقدس رشتوں میں آ کر ان کے اندر کے جذبات ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر کی حیوانیت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اوپر شرم و حیا کا پردہ آ جاتا ہے۔ تو شریعت نے محرم مرد کے ساتھ بیٹھنے ملنے کی اجازت دی، لیکن ان کے علاوہ جتنے مرد ہیں ان کو غیر محرم کہا۔ نکاح کے ذریعے تو ان کے قریب آ سکتی ہے، نکاح کے بغیر ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ شریعت نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور عورتوں کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والے سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورت سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور وہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو مرد کو نگاہ ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا اور عورتوں کو نگاہ ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، بلکہ جتنی احتیاط ہو سکتی تھی سارے کے سارے مرد اور عورت کو سمجھا دیا۔ مثال کے طور پر عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھر میں رہو، ہاں ایذا اور ضرورت کے وقت تم محرم مرد کے ساتھ باہر نکل سکتی ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی والی جاہلیت کی پہلی والی رواجوں کی باتیں نہ کرو۔ تو گویا عورت کو منع کر دیا کہ وہ بے پردہ باہر نہ نکلے اور رواجوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو اختیار کرے۔ اگر عورت کو مرد سے کوئی چیز لینی دینی ہو تو قرآن پاک میں فرمایا من وراء الحجاب کہ تم پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے اچھا ہے اور عورتوں کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں دونوں کی دلوں کی پاکیزگی کی بات کی۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مرد مجھ سے بات کرے تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا، کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت مجھ سے بات کرے تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن سچا گواہی دے رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، یہ دونوں کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے۔ اگر عورت کو مرد سے بات چیت کرنی ہو تو فرمایا پردے کے پیچھے سے یا دروازے کے پیچھے سے یا ٹیلی فون کے اوپر سے۔ اگر عورت اپنی آواز کو نرم کر لے گی تو جس کے دل کے اندر مرض ہے ان کے دل کے اندر طمع پیدا ہو جائے گی۔ تو شریعت نے تمام ان کاموں سے بچایا جن کاموں سے برائی کا امکان بھی ممکن ہو۔ پھر عورت کو حکم دیا کہ گویا بے غیرت عورت ہے یا بے غیرت مرد وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا خوبصورتی اس دین کی جس نے شرم و حیا اور غیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اتنی تعلیم دی، اور عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اگرچہ مادہ بکری کا پوشیدہ اعضا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کا پردہ کتنا چھوٹا بنایا، اتنا ہلکا بنایا،
انسان ایک لمحے میں اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے. اگر آنکھ بند کرنے کے لیے کوئی بڑا سیٹر تو نہیں گرانا پڑتا کہ مرد بہانہ کرتے کہ ہم تو آنکھ بند کرتے کرتے بھی عورتوں کو دیکھا تھا. لہذا اللہ رب العزت نے آنکھ کا پردہ اتنا لطیف بنایا، انسان جس وقت چاہے اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے. عورت کو تعلیم دیا کہ تمہارے اس موقع سے بچو جن موقع سے غیر محرم تمہاری طرف اتفاق ہو سکے. مثلا جب عورت بال سنوارتی ہے، کنگھی کرتی ہے تو ان کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی وہ ایسی جگہ نہ پھینکے جہاں غیر محرم دیکھ سکے. فقہ نے عورت کو حکم دیا کہ ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی چھپا کر رکھے. اگر کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا پیا تو عورت کو منع کیا ہے، ارادہ تم اس برتن میں مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے. اگرچہ مومن کے جٹھا میں شفا ہے لیکن وہ اور نیت ہوتی ہے تو شریعت نے اس سے بھی احتیاط بتا دی. اس لیے کبھی کبھی اشارات کا سلسلہ ادھر سے بھی شروع ہو جاتا ہے. قریبی لوگ مہمان بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں بچی ہوئی چیز پہنچا دی جاتی ہے تو شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا. اور ایک حکم یہ بھی دیا کہ جب عورت گلی میں چلے تو درمیان راستے کی بجائے دیوار کے قریب ہو کر چلے، ایسا نہ ہو کہ مرد کا جسم اس کے ساتھ ٹکرائے. حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو جب کبھی صحابہ گلی میں چلتے تو دیوار کے اتنا قریب ہو کر چلتے تھے کہ ان کے برقع چادر بعض اوقات دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے تو قرآن تو عورت کو منع کیا کہ وہ اس طرح چلے. میں انہی باتوں پہ اپنی باتوں کو ختم کرتی ہوں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.